اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 169 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 170 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَإِذَا اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، مجہول کا صیغہ ہے یہ، لہم لا کو ہم ان کو انہیں، اتبعوا اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل ما جو، ما موصولہ ہے، انزل نازل کیا، اتارا اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ نتبع ہم اتباع کریں گے، ہم پیروی کریں گے، ما الفینا ما جو، الفینا ہم نے پایا، ہم نے چلتا ہوا پایا، علیہ اس پر، آبانا آبا باپ دادا، نہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے باپ دادا یا اپنے باپ دادا کو، اپنے آبا کو۔ اولو کیا بھلا اگرچہ، او کیا ولو بھلا، یا ولو جو ہے اگر، بھلا اگرچہ، یہ جو ہے وہ لفظ ٹھیک رہے گا اس کے لیے، کان ہوں آباؤہم آباؤ باپ دادا، ہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون لا نہیں، یعقلون عقل رکھتے، سمجھتے، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہ رکھتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا اور لا نہیں، یہتدون وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب کہا جاتا ہے ان سے جو اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے اتارا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کوئی عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل گویا کے مثال، الَّذِي ان کی، يَنْعِقُ پکارتا ہے، بِمَا بے سے، ما جو اس سے، جو اس کو جو، لا يَسْمَعُ لا نہیں، يَسْمَعُ سنتا، إِلَّا سوائے دعا پکارنا، وَنِدَا اور بلانا، ندا کہتے ہیں بلانے کو، چلانا بلانا، چلا کر جو بلایا جاتا ہے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے، فہم لا یعقلون پس ہم وہ، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس کی طرح ہے جو پکارتا ہے اسے جو سنتا ہی نہیں، الا الدعاء ونداء سوائے پکارنے اور چلانے کے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔
دیکھیے کہ گمراہی اور جہالت جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو ان کافروں اور مشرکوں نے سے جب کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو، ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، ضلالت و جہالت کو چھوڑ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے ایسا کیا کرتے تھے، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے، ان کو تو کوئی ہدایت ہی نہیں تھی، انہیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، عقل ہی نہیں تھی۔ یہ آیت جو ہے یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور سے سمجھ ہی نہیں سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر رہتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں۔ جیسے بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتے ہیں تو کوئی ایک طرح کی آواز نکالتے ہیں نا دور سے، تو وہ بکریاں یا وہ جو ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں اس آواز کے اس باز کش میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ آواز بھلائی کا حکم دے رہی ہے برائی کا حکم دے رہی ہے، لیکن بس اسی آواز کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں۔ تو یہ کافر لوگ بھی اسی طرح سے ہی ہیں کہ ان کے بڑوں نے جو کیا اسی کی تقلید میں لگے ہوئے، اچھا تھا برا تھا، وہ عقل مندی والی بات کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، ان سے اس کو کوئی بھی سروکار نہیں ہے، بس جو انہوں نے کیا وہی ہم کریں گے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، بہت ساری بدعات ایسی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑے کرتے آئے تھے، تو خواتین زیادہ تر خواتین کے اندر جو ہے وہ چلتے گھروں میں چلتا ہوا آتا ہے کہ چونکہ یہ بڑے کرتے تھے لہٰذا اس کی تقلید میں ہم بھی کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نہیں ہے، اتباع رسول ہے یا نہیں ہے، ہمارا دین ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے، یہ چیزیں ہم نہیں سمجھتے، چونکہ بڑے کرتے آئے ہیں لہٰذا ہم ان کی تقلید میں کر رہے ہیں۔ تو یہی چیز، یہ تو کافروں کی بات آ رہی ہے کہ جو انہوں نے کفر کیا تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے تھے ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے تھے، صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، اسے ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے جو صرف پکار اور اس کو چیخ کو سن رہے ہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ ان میں زندگی ہے نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کو سننے سے بہری ہے، حق کہنے سے بے زبان ہے، حق کی راہ چلنے سے اندھی ہے، عقل و فہم سے دور ہے، جیسے اور جگہ آیت ہے صم و بکم فی ظلمات، یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے اور گونگے ہیں، اندھے ہیں، اندھیرے میں ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھی راہ لگا دے۔ صم و بکم فی ظلمات، صمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، فی ظلمات اندھیروں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح چیزوں پر صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے بھی خرافات جو ہیں وہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جتنا علم ہمیں ملتا ہوا جا رہا ہے، صحیح باتیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔